اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر فرینڈس، میں عباس علی چدر، آپ کا بھائی علی عمران بھٹی، ہم وکیل چینل سے آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں یہ ایک بڑی اہم شخصیت ہیں، بار کی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں سال 2018 اور 19 میں بطور سیکریٹری ہائی کورٹ بار یہ سرو کر چکے ہیں۔ ہمارا جو اس چینل کا بنیادی طور پہ مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم سچ بولنے کی عادت ڈالیں اور سچ بولنا، سچ سننا اور سچ بولنا جو ہے اس کو برداشت کریں۔ حسن اقبال وڑائچ کے متعلق یہ بات یہاں پہ بار کے اندر مشہور ہے کہ یہ جو دل کی بات ہے وہ فیس پہ بھی کہنے کی ضرورت رکھتا ہے۔ تو آج ہم نے ان کو درخواست کی تھی، یہ تشریف لائیں۔ اسلم بھائی ویلکم۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہی اسٹارٹ یہیں سے ہم کریں گے کہ آپ نے الیکشن جو تھا وہ ریپیٹ میں جیتا دوسرے سال، بطور امیدوار کیا سمجھتے ہیں، کیا مشکلات ہیں بار کے اندر ایک امیدوار کو الیکشن لڑنے کے لیے؟ اور ہائی کورٹ لیول پہ تو آپ کو پتہ ہے پریمسز بہت بڑا ہے، تو آپ کا کیا اس کے متعلق خیالات ہیں؟ دیکھیں جی، الیکشن تو سبھی ہمارے دوست جو وکلاء صاحبان ہیں وہ سارے جانتے ہیں کہ بار کے الیکشنز میں اب جس طرح کی ٹرینڈ بن چکا ہے وہ ایک کینڈیڈیٹ کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس کو کیمپین کرنا اور وہ سارے اس کے لوازمات کو پورا کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل کے رولز کو پراپر طریقے سے امپلیمنٹ کروا دیں تھرو الیکشن بورڈ تو کافی آسانی ہوگی کینڈیڈیٹس کے لیے الیکشن لڑنے میں بھی۔ اور مسائل تو ظاہر ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عام وکیل الیکشن لڑ نہیں سکتا۔ سب سے بڑا جو اس کے راستے میں جو ایک آبسٹیکل ہے وہ ہے فائنانس، اور اس چیز کو ہم نے بار میں کوشش کی تھی۔ جب میں سیکرٹری بنا تھا میں نے تھرو رولز کافی کوشش کی کہ عام وکیل الیکشن لڑ سکے، اور اس کا راستہ ہموار کیا ڈفرینٹ رولز بنا کے، اور میرا خیال ہے کہ میں کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوا تھا۔ تو آپ اس میں یہ جو فائنانس کی بات ہم کرتے ہیں کہ ایک الیکشن لڑنے کے لیے بڑا ضروری ہے، تو میں کسی سرٹن پرسن کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ ضرور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر کے اندر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو فائنانس کا برڈن ہے عام وکیل کے شولڈر پہ آ گیا اگر وہ کینڈیڈیٹ بنتا ہے۔ اس کا دیکھیں برڈن تو ہم وکیلوں پر ہی ہے، کسی اور نے تو آ کے یہ برڈن بڑھایا نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ہم کینڈیڈیٹس کو مل کر ہی، جتنے بھی کینڈیڈیٹس آتے ہیں فیوچر میں بھی، انہوں نے مل کر ہی کوئی اس طرح کا ضابطہ اخلاق اپنانا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں عام وکیل الیکشن لڑ سکے۔ اور ضابطہ اخلاق بنا بھی ہوا ہے، صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم وکلاء صاحبان ہم خود ہی اس کو امپلیمنٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹکے شکے چلتے رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مٹن کی دیگیں آتی رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ شامیانے بجتے رہیں اور اس طرح کا ماحول ہو، ایک فوڈ اسٹریٹ سجے۔ تو یہ کیونکہ ہماری اپنی خواہش ہوتی ہے اس لیے یہ چیزیں ختم نہیں ہو رہی۔ جس دن ہم نے سوچ لیا کہ ہم نے اس چیز کو ختم کرنا ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ امیدوار اس کے ذمہ دار نہیں ہے، اس کا ذمہ دار جو ہے اس کی ذمہ دار بار ہے، بار ٹوٹل بار، بالکل بار ہے۔ اور بار کو آپ یعنی کہ جنرل لائر بھی اس کے ذمہ دار؟ بالکل سارے ہم سارے ایز اے کولیکٹیو، ایز اے کمیونٹی میں سمجھتا ہوں کہ سب کے اوپر یہ برڈن آتا ہے کہ یہ جتنی خرافات ہم نے بنا لی ہیں یہ پوری بار نے مل کے بنائی ہیں، کسی نے باہر سے آپ کے تو ہمارے اوپر امپوز نہیں کی، اور ختم بھی ہم نے خود ہی کرنی ہے، کسی نے ختم کرنی بھی نہیں ہے، یہ باہر سے آپ کے کسی نے نہیں کرنی۔ اچھا سیکرٹری صاحب، میرا ایک سوال ہے، یہ ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں الیکشن کینڈیڈیٹ کو، تو آپ نے یہ فیس کرنے کے بعد آپ ماشاءاللہ جیتے بھی، تو آپ نے اس حوالے سے کیا تدارک کیا کہ چلو نیکسٹ جو کینڈیڈیٹ آئے گا اس کو یہ فیس نہ کرنے پڑے؟ دیکھیں جی، میں نے کیونکہ ہائی کورٹ بار کا الیکشن لڑا تو میں فوکس اسی پہ کروں گا۔ ہائی کورٹ بار میں میرے آنے سے پہلے کوئی جنرلی کوئی رولز نہیں تھے۔ میں نے ایک دونوں گروپس کی یونینیمس ایک کمیٹی بنائی، اس میں عبد ساکی صاحب بھی تھے، پیر مسعود چشتی صاحب بھی تھے، شفقت چوہان صاحب بھی تھے، اور مختلف دونوں گروپس کی ریپرزنٹیشن لے کے اپنا راجہ جوید اقبال صاحب تھے، ان کی ریپرزنٹیشن لی، انہوں نے رولز اس میں اپنا میں نے انپٹ دیا، جو میں نے مشکلات بینگ کینڈیڈیٹ فیس کی وہ ساری میں نے ان کے سامنے رکھی، اور پھر ہم نے ادھر رول یہ بنایا کہ یہ شامیانے نہیں چلیں گے، یہ تکے بوٹیاں نہیں چلیں گی، یہ جو مٹن والا کام ہے یہ نہیں چلے گا، یہ مچھی والا کام نہیں چلے گا۔ عام وکیل لڑنے کے لیے اس کے سارے راستے ہموار کیے۔ سب سے بڑا بینگ کینڈیڈیٹ جو میں نے فیس کیا وہ تھی ممبرشپس کروانی، وہ میں نے بین کروائیں کہ جو اس سال ممبر بنے گا وہ اس سال ووٹ نہیں کاسٹ کرے گا، وہ اگلے سال کاسٹ کرے گا۔ اس کا مین وجہ ہی اس لیے تھی کہ
کینڈیڈیٹ کے اوپر 40-50 لاکھ روپے کا ہائی کورٹ بار میں ایک ایکسٹرا برڈن آ جاتا تھا کہ وہ پہلے وہ ممبرشپس ان کی کروائے پھر وہ ان سے ووٹ لے. تو میں نے یہ کم از کم یہ بین لگوایا جو کہ الحمدللہ آج تک بین ہے. اور بھی کافی رولز سخت کیے جس سے عام وکیل کو اور پروفیشنل وکیل کے لیے رستہ ہموار مزید کیا کہ میں نے رول بنایا کہ جو صدر کا الیکشن لڑنا چاہتا ہے یا سیکرٹری کا الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ کم از کم پچھلے تین سال کے 50 وکالترا میں وہ پر ایئر ٹوٹل 15 وکالترا میں پر ایئر 3 سال میں 45 وکالترا میں جو ہے وہ ٹوٹل وہ سبمٹ کرے گا. اور وہ انڈیپینڈنٹ کیسز کے ہوں گے. اگر وہ نہیں کر سکتا تو وہ الیکشن لڑنے کا اہل ہی نہیں. یہ پراپر ہائی کورٹ بار کے میں نے رولز بنوائے تھے اور کوشش کی کہ یہ, لیکن انفارچونیٹلی اس میں بعد میں جو الیکشن بورڈ آئے اور جو کیبنٹس آئیں انہوں نے اس کو اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا. لیکن اگر وہ ان کو امپلیمنٹ کیا جائے تو بڑے اچھے رولس ہیں وہ. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ جو مین جو ہرڈل آپ کو جس کا سامنا کرنا پڑا, یا ایسے کہہ لیں کہ جو ابھی جو فیوچر میں آنے والے کینڈیڈیٹ فیس کریں گے, کہ وہ اس کا ذمہ دار آپ الیکشن بورڈ کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے رولز اینڈ ریگولیشن کر دی تھی لیکن اس کو امپلیمنٹیشن کروانے میں الیکشن بورڈ نے آپ سے یا آنے والے لوگوں سے تعاون نہیں کیا؟ دیکھیں پورے کا پورا ذمہ داری الیکشن بورڈ پہ ڈال دینا بھی کوئی اتنی مناسب بات نہیں ہوگی. ایکچولی ہر الیکشن ٹو الیکشن ڈفر کرتا ہے. ایک الیکشن میں جس میں ایک بندہ آ جائے جس کے پاس بے انتہا پیسہ ہے, اس کا دل ہوتا ہے کہ میں بھرپور پیسہ لگاؤں, میں لوگوں کو ادھر تکے بوٹیاں کھلاؤں تاکہ لوگ جو ہے میکسیمم مجھے میرے پاس آئیں, میرے کیمپس میں آئیں, میرا الیکشن میں رونق میلہ لگے, لوگ کہیں کہ جی اس کا الیکشن بڑا اچھا جا رہا ہے. تو وہ اس کینڈیڈیٹ کا وہ مجرم ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ الیکشن بورڈ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ رولز کو اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کروائے. وہ کہے کہ جی جیسے بھی ہو جائے, اگر کسی نے یہ کیا رولز کی خلاف ورزی کی تو میں پھر اس کو ڈسکوالیفائی کروں گا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن بورڈ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پہ سٹینڈ لے جائے کہ بھائی یہ نہیں ہوگا. اچھا, تھوڑا سا آپ ڈیفائن کر دیں کہ الیکشن بورڈ جو ہے ہائی کورٹ لیول پہ یہ کب بنتا ہے اور اس کو کون بناتا ہے؟ دیکھیں الیکشن بورڈ ہم نے جو رولز بنائے وہ رولز میں امینڈمنٹ کی, اور امینڈمنٹ کرنے کا مین مقصد یہ تھا کہ الیکشن بورڈ سارا سال آپریشنل رہے. آج جو صورتحال ہے موجودہ رولز کے مطابق میں بات کر رہا ہوں, الیکشن بورڈ سارا سال آپریشنل رہتا ہے انٹل انلیس اس کو چینج نہ کیا جائے. اور وہ رولز میں بھی ایسی ہے کہ وہ تاکہ ایک پرماننٹ جو ہے وہ چیک رہے کینڈیڈیٹس کے اوپر کہ وہ ان رولز کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو لہٰذا اب کوئی اس کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے. رولز یہی کہتے ہیں کہ الیکشن بورڈ سارا سال جو ہے وہ آپریشنل ہے اور وہ چیک رکھے گا اوپر کینڈیڈیٹس کے اوپر کہ کیا وہ رولز کے مطابق کیمپین کر رہے ہیں یا رولز کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو الیکشن بورڈ جو ہے وہ کیبنٹ جو نہیں آتی ہے وہ فوری بنا دیتی ہے یا جاتے ہوئے بناتی ہے؟ دیکھیں رولز یہ کہتے ہیں کہ جب تک نیا الیکشن بورڈ نہیں بنتا پرانے والا کنٹینیو کرے گا. تو وہ جو آپ نے جو بیسک آپ نے لائن لینتھ بنا دی ہے, رولز بنا دیے, تو وہ جو جانے والا الیکشن بورڈ ہے جو اس نے الیکشن کروایا ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر اپنی جو ذمہ داریاں وہ اس کو ایزیوم نہیں کر رہا ہوتا, ان کو چاہیے گا ایزیوم کرے, اور وہ اس وقت تک جب تک نیا بورڈ نہیں آتا اس وقت تک وہ رولز کو امپلیمنٹ کروائے. بالکل. اچھا, اس میں سر ایک بڑی اہم بات ہے, میں وہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے تاکہ لوگوں کو بھی اویئرنیس ملے جو ہمارے وکیل حضرات ہیں, کہ جو الیکشن بورڈ بنتا ہے اس سے وہ طریقہ کار تو یہی ہے کہ مل کے سارے ایک بندے کے اوپر اعتبار کرتے ہیں اور وہ اس کو ساری کو ہیڈ کرتا ہے معاملات کو اپنی ٹیم کے ساتھ. ایسا ہی ہے کہ کوئی مختلف طریقہ کار؟ نہیں ایسا ہی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے جو الیکشن ہے وہ صاف شفاف ہونے میں تھوڑی سی پرابلمز آئی ہیں؟ لاسٹ ٹائم بھی جو الیکشن لاہور بار کا ہوا ہے اس میں لوگوں نے سوالیہ نشان اٹھائے ہیں الیکشن بورڈ پہ. تو آپ کو نہیں لگتا یہ کانسٹنٹ ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ باہر میں اتنے اچھے لوگ ہیں جن کو یہ ذمہ داری دے دی جائے؟ پچھلے 10-15 سال سے الیکشن لڑ بھی رہے ہیں, لڑوا بھی رہے ہیں, سارے دوستوں کے بھی الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں. لاہور بار کا تو میں مجھے نہیں اس پہ اتنا زیادہ میں اس پہ بات کروں گا. ہائی کورٹ بار میں نے کوئی ایک الیکشن بھی ایسا نہیں دیکھا کہ جس میں ہمیں جب ہمارے اپوننٹ گروپ سے بھی کوئی اگر چیئرمین الیکشن بورڈ بنا ہے یا کوئی اور بھی بنا ہے, کبھی ہمارے ذہن میں بھی ایسا نہیں آیا, اور سسٹم بھی ایسا ہے فول پروف ہے کہ اس میں کوئی بندہ بھی اس میں کوئی گڑبڑ کر نہیں سکتا, اگر چاہے بھی تو نہیں کر سکتا, اتنے زیادہ چیکس ہیں اس کے اوپر. لہٰذا وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس پہ ٹرانسپیرنسی پہ کوئی ہائی کورٹ بار کی الیکشن کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر کوئی شک کیا جا سکے.
अच्छा हसन भाई, ये भी ज़रा बता दें, चलें यहाँ तक तो बात है जो इलेक्शन बोर्ड बनाने का, वो अल्टीमेट जाके जो नेक्स्ट इलेक्शन बोर्ड होता है वो तो कैबिनेट, जो सिटिंग कैबिनेट होती है वो बनाती है, जी बिल्कुल। जो प्रीवियस बोर्ड होता है वो उसको लेके चलता है। अच्छा, ये जो आपका बायोमेट्रिक हुआ है हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि अभी हम आपके आपका जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट के वाले से बात कर रहे हैं, भैया कैंडिडेट आपने जो फेस किया, अब चूँकि आप इलेक्शन जीत गए और आपने सेक्रेटरी की सीट के ऊपर अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दिया, बैठे। अब थोड़ा इस पर एक्सप्लेन करें, ये जो हमारा बायोमेट्रिक है, आप नहीं समझते कि जो बायोमेट्रिक लॉयर्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है, और जो अदरवाइज बतौर मेंबर हाई कोर्ट बार हैं वो रैंडमली बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, तो इस तरह जो नुमाइंदगी है वो सारे वकला की हो जाती है अगर आप सिर्फ बायोमेट्रिक के हद तक महदूद करते हैं इलेक्शन को, और रिमेनिंग को आप अलाउ नहीं करते इलेक्शन डे पे वोट डालना? इसके ऊपर क्या कहते हैं आप? देखें, मॉडर्न वर्ल्ड में भी जैसे जैसे दुनिया ने तरक्की की, इन्होंने नए से नए, जदीद से जदीद तरीक़ाकार अख्तियार किए कि इलेक्शन जल्दी भी हो सके, उसकी ट्रांसपेरेंसी भी रहे, और वो लोगों के लिए ज़्यादा तकलीफ़ दे भी वो मरहला ना हो, लोग इजीली आएँ और वोट कास्ट करें। मैनुअल जो इलेक्शन था, देखें अब लाहौर बार में 5000 वोटों की अगर गिनती करनी हो तो वो 2-2, 3-3 दिन गिनती जारी रहती थी। इस चीज़ अब इसी तरह हाई कोर्ट में जो कास्टिंग होती है वो 11-12 हज़ार कास्टिंग होती है। 11-12 हज़ार वोट गिनने के लिए फिर आपको पता है इधर तो 4-5 दिन लग जाया करेंगे। तो वो सिस्टम में वो बड़ा मुश्किल है वैसे मैनुअल इलेक्शन करवाना, और बल्कि आलमोस्ट नामुमकिन हो गया जितना ओवर क्राउडेड होगी अब बात। तो मेरा ख्याल है कि इसमें बायोमेट्रिक सिस्टम ही एक वाहिद तरीका है, उसको इंश्योर करना चाहिए कि जो बायोमेट्रिक मैक्सिमम लोग जो है वो बायोमेट्रिक हो जाएं, और वो सारा साल होते भी रहते हैं। जो वोट कास्ट करना चाहता है उसके रास्ते में कोई ऐसी हर्डल नहीं है कि वो बायोमेट्रिक ना हो सके, कि वो बड़े लिमिटेड दिनों में जो है ना वो बायोमेट्रिक ओपन होती है और बायोमेट्रिक हो सकती है, सारा साल ओपन रहती है और बड़ा इजी है सबके लिए। बल्कि बाहर वाले स्टेशंस पे भी लोग हाई कोर्ट बार के नुमाइंदगान जाते रहते हैं और वहाँ पे बायोमेट्रिक होती रहती है। वो लिहाजा उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि ये बायोमेट्रिक सिस्टम इतना मुश्किल है कि लोग जाके अपना बायोमेट्रिक नहीं करवा सकते। लेकिन अली, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि अपना हसन भाई ये ज़रा देखें ना, आपके पास आपने तो वोटर को अलाउ करना है ना कि वो वोट आके कास्ट करे। अब बायोमेट्रिक ना करवाने की सज़ा, ये क्या आप समझते हैं इंसाफ मबनी है कि एक वोटर जो है वो अगर बायोमेट्रिक नहीं करा पाया तो वो राइट टू वोट जो क्या उसको हाई कोर्ट के मेंबर होने की सीट से मिला हुआ है, उससे उसको महरूम कर दिया लेकिन गया। कोई भी राइट एक्सरसाइज करने के लिए, जिस तरह दुनिया में भी पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो राइट्स होते हैं उसके ऊपर कोई क्लॉक तो लगाया जा सकता है कि जी ये शर्त पूरी होगी तो ये राइट आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसी तरह ही ये शर्त पूरी होगी कि जिसने बायोमेट्रिक किया होगा, इंडिया देखें 1.25 अरब आबादी की जो है ना वो आबादी का मुल्क है, तो वहाँ पे भी वो सारा बायोमेट्रिक ही होता है इलेक्शन। अगर वो मैनुअल करना शुरू करें तो खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो इंडिया में क्या पॉसिबल होगा इलेक्शन करवाना। तो इसी तरह ये है कि ये मॉडर्न वर्ल्ड है, उसके मुताबिक ही चलना चाहिए। मैं तो बल्कि समझता हूँ तमाम बार एसोसिएशन जितनी भी है पंजाब में, सब में बायोमेट्रिक ही होना चाहिए, और अब हो भी रहा है। चलो सर, अब आपके टेन्योर की तरफ आते हैं। ये एक जनरल बात सुनने में आती है कि जैसे ही नई कैबिनेट आती है तो उसको फाइनेंशियली बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। जब आपको 2018-19 में जब आप सेक्रेटरी इलेक्ट हुए, बार ने आपको इज़्ज़त दी, तो आपको भी क्या फाइनेंशियली इश्यूज़ का सामना करना पड़ा? तो आपने उसको किस तरह हैंडल किया? जी, ये देखें बहुत इंपॉर्टेंट इशू है हमारी बार का, जिसकी वजह से हमने अपनी इंटेग्रिटी पे का सौदा किया है इस फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर आके। जब मैं सेक्रेटरी बना तो हमारे यकीन माने 2 महीने तक हमने अपने जो बार के मुलाजमीन थे उनको तनख्वाही नहीं दी कि हमारे पास अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। फिर एनी हाउ एक जो भी उस वक़्त की गवर्नमेंट थी, हमने उनसे 7 करोड़ 7.5 करोड़ रुपया हमने उनसे वो लिया, उन्होंने ग्रांट दी हमें, और वो ग्रांट हम बार में लेके आए, और उससे सर हमने फिर अपना सारा साल अपना मैनेज किया और सारा साल चलाया। तो ये देखें, जब आप बार को इंडिपेंडेंट नहीं होने देंगे, बार का अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, बार ने मौजूदा जो भी उस वक्त की गवर्नमेंट होगी अपने गवर्नमेंट के पास जाके अपना हाथ फैलाना है, तो ज़ाहिर है फिर आप गवर्नमेंट ने अगर आपको कुछ देना है तो फिर गवर्नमेंट के कुछ लवाजमात भी आपने पूरे करने हैं। तो वो ये मेरा ये ख्याल है, और मैंने इसकी कोशिश भी की कि बार को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया जाए। मैंने शोर भी बड़ा मचाया, लेकिन मैं क्योंकि मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता।
میری کوشش کافی اس میں آئیڈیاز بھی میں نے فلوٹ کی ہے کہ اس طرح بار اپنی انکم جنریٹ کر سکتی ہے اور بڑی ایزیلی جنریٹ کر سکتی ہے. لیکن پھر اب اور بھی ہاکس بیٹھے ہوتے ہیں مختلف جگہ پہ, پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اگر اس طرح ہو جائے تو پھر ہماری تو وقت وہ نہیں رہ جائے گی. اچھا سر, اس میں ایک بڑا اہم سوال ہے, آپ کی بات سن کے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے اسٹیپ کم سے کم لینے کی کوشش کی. الیکٹ ہونے کے بعد جب ہم عہدیدار بن جاتے ہیں تو اگر ہمیں کوئی ایشو فیس کرنا پڑتا ہے جس کو ہم اور بہت ساری ہرڈلز آتی ہیں جس کو آپ اکیلے عبور نہیں کر سکتے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عام وکلا سے آپ اگر ہیلپ کریں یا ان کے سامنے سارے فیکٹ رکھیں کہ یار یہ کام کرنے کے بعد ہمیں تذلیل کا سامنا کرنا پڑے گا, جس طرح آپ نے کہا کہ مشروط امداد ملتی ہے, ظاہر اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ تو آپ کو دینا ہی پڑتا ہے بارز کا, تو یہ باعث پھر ویوز آ جاتے ہیں جو کہ بارز کے لیے ٹھیک نہیں ہے, جس کو آج مین ایشو جس کو ہم فیس کر رہے ہیں. تو آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ چلو وکلا کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی جائیں اور وکلا اس کو ریسکیو کریں, میرے ساتھ پیچھے کھڑے ہوں؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. یا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ لوگ اب اس طرح نہیں پیچھے کھڑے ہوتے صحیح بندے کے, کہ بس کنٹروورسی کو زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں, کنسٹرکٹیو سوچ بہت کم ہو گئی ہے باہر میں؟ یہ بات تو بالکل آپ کی 100% ٹھیک ہے کہ کنسٹرکٹیو سوچ ہماری ہر ختم ہو گئی ہے, اور ہر بندے کا دل ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو پہلے دیکھے اور انسٹیٹیوشن کو بعد میں دیکھیں. پرسنل گین کی خاطر ہم بار کا جو نقصان جو کرتے ہیں, اور وہ گروپ کوئی بھی ہو, ہمارا گروپ ہو, ہمارے اپوننٹ کا گروپ ہو, کل کو کوئی بھی ہو, وہ سارے ہی کرتے ہیں. اور جس کی وجہ سے بار آج جن حالات میں ہم کھڑے ہوئے ہیں وہ مین وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مختلف جگہ پہ گروی رکھوایا ہوا ہے, اور جب بندہ گروی رکھا ہوتا ہے تو پھر ان کے مطابق ہی چلنا ہوتا ہے. اچھا, آپ کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ آپ کا انداز بیاں بڑا شعلہ افشاں ہوتا ہے, آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ دیتے ہیں. آپ یہ ہمیں بتائیں گے کہ جو آپ کو 7 کروڑ روپیہ ملا تھا بار کے فنڈ سے, وہ گورنمنٹ نے آپ کو فنڈ دیا تھا, تو اس کے بدلے میں آپ نے کیا دیا ان کو, گورنمنٹ کو؟ دیکھیں, میرا تو آپ سارا ٹینیور اٹھا کے دیکھ لیں, میرا اپنا بھی کسی نہ کسی میرے پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق ہوگا, میرا اپنا بھی کچھ نظریہ ہوگا. کوئی ایک کام میرے ٹینیور میں ایسا نہیں ہوا, کوئی ایک سنگل کام کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ شخص جو اس کرسی پہ بیٹھا ہے یہ فلاں پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایون جس پولیٹیکل پارٹی نے ہمیں فنڈ دیا اور ہماری فائنینشیل جو ہماری ایشوز تھے اس کو ایڈریس کیا, یقین مانے اس کے لیے بھی مجھے بڑا کچھ کہا گیا, تو میں نے انکار کیا تھا کہ میں نے کہا نہیں, میرے ہوتے ہوئے نا میں نے امپریشن بار کا نہیں دینا کہ جی بار جو ہے نا وہ فلاں پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے. میں نے ہونے نہیں دیا, نہ کوئی ریزولوشن لائی, نہ کوئی پریس ریلیز آنے دی. لیکن انفارچونیٹلی آج آپ دیکھ لیں کہ ہماری صورتحال کیا ہے. ایک گروپ جو ہے وہ نون لیگ کا ہے, دوسرا گروپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے, اور وکلاء میں بھی ہم نے نون لیگ اور پی ٹی آئی ہم بن گئے ہیں, اور اس لیے ہم یہ سب کچھ فیس کر رہے ہیں جو آج کل ہو رہا ہے. ورنہ کسی پولیس والے کی ضرورت ہو سکتی تھی کس طرح لوگوں کے چار دیواری کو انکروچ کرے اور وہ وکلاء کو پکڑے. نون لیگ والے آتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کو پکڑوا دیتے ہیں, پی ٹی آئی والے آتے ہیں تو نون لیگ کو پکڑوا دیتے ہیں. بھائی بار کو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے, اور میں نے کوشش کی کم از کم, میرا اس میں میرا ضمیر سیٹسفائیڈ ہے کہ میں نے اپنی بار کو کسی کے پاس جا کے گروی نہیں رکھوایا. چلو, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ نوجوان وکلاء کو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جس سے جو ڈویژن ہے ہمارے درمیان وہ کم ہو؟ میری نوجوان وکلاء سے صرف اور صرف جو ہے نا وہ ایک ہی اپیل ہے. ایک تو سب سے پہلے سیاست سے پہلے وہ اپنے پروفیشن کو ترجیح بنائیں. جب وہ اپنے پروفیشن کو ترجیح بنائیں گے تو اور اس کے بعد وہ سیاست کو کی طرف اپنا دیکھیں گے تو وہ کافی ساری چیزیں وہ تبدیل ہو جائیں گی. ان کا دیکھنے کا انداز بدل جائے گا, ان کو سمجھنے کا انداز بدل جائے گا. اور دوسرا یہ کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے بچنا چاہیے. ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا مفاد ہے, اس کا بار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے اپنے مفاد کی خاطر چلنا ہے, انہوں نے بار کا مفاد نہیں دیکھنا. اس لیے پولیٹیکل پارٹیز کو سامنے رکھ کر اپنے بار کے اندر کوئی ایسی فرکشن نہ بنائیں, ایسی کوئی تفریق نہ بنا دیں کہ یہ نعوذ باللہ کافر ہیں اور ہم مسلمان ہیں, یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. بار کے اندر ایسے گروپس میں آپس میں ایک دوسرے کو حق اور باطل نہ بنائیں. بار کو بار ہی رہنے دیں, اور بار کی جتنا اچھی روایات تھیں ان کو دوبارہ قائم کریں جو کہ ہماری ختم ہو چکی ہیں.
کہ اگر آپ کا کوئی مخالف ہے، یقین مانیں میں نے ایک الیکشن عامر سعید رانا صاحب کے مقابلے میں لڑا، ایک الیکشن میں نے فیاض رانجھا صاحب کے مقابلے میں لڑا. میں نہیں کہتا آپ جا کے ان سے پوچھیں کہ میرا اور ان کا ریلیشن کیا ہے آپس میں. ایک بہترین ہماری دوستی اور بہترین ہمارا جو ہے وہ ایک تعلق ہے آپس میں، اور اسی طرح ہونا بھی چاہیے. اچھا تھوڑا سا بہت اچھا لگا، کیونکہ اوبیسلی بار جب تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی اور بار جب تک بائسڈ رہے گی اگر ٹورڈ ہماری الیکٹڈ کیبنٹ جو ہیں، تو وہ وکلا کاز جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا اور جو پولیٹیکل پارٹیز کاز آگے آ جائے گا. اچھا تھوڑا اسمبلی ذرا یہ بھی بتا دیں کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ذمہ داریاں کیا ہیں، فائنینشیل انہوں نے کیا پے کرنا ہوتا ہے، اور ان کو آؤٹ کم جو ہے وہ اپنے سورس سے کیا نکلتا ہے، اور اس کے بعد گورنمنٹ سیکٹر سے جو لانا ہے وہ تو ایک ڈفرینٹ بات ہے. دیکھیں ہماری جو فکسڈ انکم ہے نا وہ بالکل تھوڑی سی ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے. وہ میرا خیال ہے بامشکل کوئی 1.25 کروڑ روپیہ ہوگی جو سال کی انکم ہے. اور جو ہمارے جو فکسڈ ایکسپینسز ہیں وہ 5.5-6 کروڑ کے ہیں سال کی، یعنی کہ مہینے کا 50 لاکھ روپے آپ کہہ رہے ہیں. ہاں اور اس میں تقریباً 4.5 کروڑ روپیہ وہ ملازمین جو ہمارے ہائی کورٹ بار کے ملازمین ہیں صرف ان کی تنخواہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک یہ بھی ذرا تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں کہ 4.5 کروڑ روپے اگر اپروکسیمیٹلی 40 لاکھ روپے آپ کہہ رہے ہیں کہ پر منتھ جو ہے وہ ہمیں تنخواہوں کی مد میں دینا پڑ رہا ہے، اتنے بڑھ رہا ہے اپروکسیمیٹلی. اب 40 لاکھ روپے کے جو ملازمین ہیں وہ بار میں کیا سروس دے رہے ہیں؟ کچھ بھی سروس نہیں دے رہے. وہ چند دیکھیں اب کمیٹی روم کے باہر جو ہے نا کم از کم ہمارے جو ملازمین بیٹھے ہوتے ہیں وہ 8 سے 9 کمیٹی روم کے باہر جو ہیں وہ ہمارے لیے بیٹھے ہیں، جو کہ کچھ بھی نہیں کر رہے. ان کا صرف اتنا ہی کام ہے، کوئی چائے پلا دی، کسی کو پانی پلا دیا، بس 8-9 ادھر ہیں. اسی طرح ہی جو ہے نا کوئی کینیال میں بیٹھا ہوگا، کوئی اقبال لانچ میں بیٹھا ہوگا، کوئی ریونیو کورٹ میں 1-2 بیٹھے ہوں گے، کوئی لائبریری میں ہے، کوئی ایڈمن آفس میں ہے، مطلب اسی طرح ہی بیٹھے ہیں. اور اب لیٹ سے میں صرف اسٹینو کا اندازہ لگا لیں کہ ایک پوسٹ ہونی چاہیے اسٹینو کی، ایک ہی اسٹینو کافی ہے، تو ہمارے 4 ہیں اسٹینو کے اوپر بھرتی ہوئے. اور میرا خیال ہے کہ 40 سے اوپر ہمیں ملازمین کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس 100+ ملازمین ہیں. ایگزیکٹ یہ جو 60 کے ایڈیشنل ملازمین ہیں، 60 اباؤٹ چلیں آپ کے اپروکسیمیٹلی بات کرتے ہیں کہ 40 آپ کہتے ہیں ریکوائرمنٹ ہے اور 100 کے لگ بھگ ہیں، تو یہ جو 60 ملازمین ہیں، ہم پرٹیکولر ملازمین کی تنخواہ یا کسی پرسن کی بات نہیں کر رہے، لیکن کیا آپ کو لگتا نہیں ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں وکلا کا استحصال ہے کہ اگر یہ 60 لوگوں کی تنخواہ جو ہے آپ وکیلوں کو دیں اور نوجوانوں کو دیں، بیماروں کو دیں؟ نہیں دیکھیں اس بات پہ میں نہیں آپ کا ایگری کرتا کہ ہم نوجوانوں کو دیں اور وکلا کو دیں. ہم نے کوئی بھکاری پیدا کرنے ہیں، ہم نے وکیل پیدا کرنے ہیں. ہم نے ان کو یہ جو ہم دوست یہ بات کرتے ہیں کہ جی بار ان کا وظیفہ مقرر کرے. بھائی بار ان کو کیوں وظیفہ مقرر کرے؟ بار ان کو اس طرح تیار کرے کہ وہ خود اتنی اس سے زیادہ ارننگ کر سکیں. یہ بار کی ڈیوٹی ہے. بار کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ ان کو بھکاریوں کی طرح ان کے جو ہے وہ وظیفے لگاتی پھرے. بار کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے آنے والے نئے نوجوانوں کو اس طرح ٹرینڈ کرے، انہیں وہ ماحول پیدا کرے کہ ان کی بات سنی جائے اور ان کے پاس کیسز آئیں کس طرح کہ بار کو اس طرح ان کو ٹرینڈ کرنا چاہیے. بار کو اس لیے نہیں ان کو ٹرینڈ کرنا چاہیے. جو رہ گئی بات ملازمین کی تنخواہوں کی، تو بات یہ ہے کہ وہ تو سیدھی ہم جا کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، بار کی انٹیگریٹی گروی رکھوا کے آتے ہیں. وہ کس کے لیے؟ کہ ہم نے بار کے ملازمین کو تنخواہیں دینی ہے. لہٰذا یہ میرا خیال ہے کہ اس پہ میں نے کمیٹی بھی بنائی تھی ایک کہ جس میں ان وارنٹیڈ جتنے بھی تھے ملازمین اس کی لسٹ بھی بنی، اور ہم نے ان کو نکالنے کی بھرپور کوشش بھی کی. لیکن پھر وہی کہ کچھ میں اکیلا بندہ جو ہے نا پورے سسٹم سے تو نہیں لڑ سکتا تھا. اس میں سننے میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ کچھ ملازمین جو ہیں وہ کوئی ہمارے سابقہ عہدیداروں کے گھروں میں کام کر رہے ہیں اور وہ بار میں سرو ہی نہیں کر رہے اور تنخواہیں جو ہے وہ بار کے اکاؤنٹ سے لے رہے ہیں. اس طرح کی نہیں، میرے نالج میں ایسا کوئی ایک سنگل بھی ہوتا تو میں نے آپ کو پتا میں نے بتا دینا تھا. مجھے بالکل لحاظ نہیں کرنا تھا. میرے نالج میں ایسا کوئی ایک ملازم بھی نہیں ہے کہ جو کسی عہدیدار کے گھر میں کام کر رہا ہو اور میں نے ادھر سے اس کو بلایا ہو. لیکن ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ جب ہماری کیبنٹ آئی تو اس میں کافی ملازمین ایسے تھے جو بار میں ریگولر آتے نہیں تھے، تو ان کو میں نے ریگولر کیا. اور وہ ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں تھا کہ جو کسی کے گھر میں کام کر رہا تھا. کوئی انڈیپینڈنٹ اگر کر رہا ہو تو شاید وہ میرے علم میں کم از کم نہیں ہے. ان کی پھر ہم نے بایو میٹرک حاضری کا ایک سسٹم بنایا، ان کی سروس بکس بنائی. لیکن انفارچونیٹلی وہ سب کچھ میرے 1 سال تک ہی رہا. جب میں گیا تو اگلی کیبنٹس نے ان کو فالو نہیں کیا. بار کا سورس آف انکم اٹ سیلف اپنا کیا ہے؟ بار کا تو دیکھیں اٹ سیلف تو کوئی اتنا سورس آف انکم نہیں ہے. یہ بعض کی
جو ٹھیکے آتے ہیں ادھر سے کوئی 4-5 جو بارز ہیں ہماری، اولڈ لانج ہے، جناح لانج ہے، اقبال لانج ہے، ادھر سے کوئی آگے کوئی کرائے کوئی تھوڑے بہت اور آگے، بس کوئی بار پارکنگ کا ایک ٹھیکہ ہے ادھر سے کوئی پیسے آگے، تو وہ ملا کے تھوڑا بہت اگر ہمارا ہم جنریٹ کرنا چاہیں سورس تو آپ کیا سجیسٹ دیکھیں کرتے سب سے ہیں؟ کیسے جنریشن ہو سکتی ہے جنریشن سب سے اچھی ہو سکتی ہے کہ میں نے صرف ایک چیز اس وقت کے چیف جسٹس صاحب سے ڈسکس کی کہ ہمیں صرف پر فائلنگ 50 روپے لینے دیں، جتنی بھی فائلنگ ڈیلی ہو رہی ہے نا اس پہ ہمارا ایک ٹکٹ ہمارا کاؤنٹر بن جائے گا، جتنی بھی ہائی کورٹ میں فائلنگ ہو، جس طرح گجرات بار ہے، جس طرح سرگودا بار ہے، جس طرح گجرانوالہ بار ہے، لاہور بار میں رہا کچھ عرصہ یہ کچھ عرصہ رہا ہے لیکن ادھر وہ کنٹینیو نہیں ہوا، ادھر ہمارا بندہ بیٹھا ہو، اس کو ہم ٹکٹس دیں، سیریل نمبر ہو ٹکٹس کا، اور وہ ٹکٹس جتنی بھی فائلنگ ہو اس کے اوپر لگ جائے صرف 50 روپے. وڈ یو بلیو کہ سال کے کتنے پیسے بنتے تھے؟ 9 کروڑ روپیہ سال کا بنتا تھا، اور ہماری ٹینٹیٹیولی ہماری ریکوائرمنٹ سے بہت زیادہ بن جاتا. اور ہمارے پاس وہ سرپلس فنڈز ہو جانے تھے کہ ہم اپنی وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے. چیف صاحب نے کیا اس کے اوپر آپ کو رسپانس دیا؟ بس وہ آپ کو بھی پتہ ہے نا کہ جو جوڈیشری ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ باہر اتنا مضبوط ادارہ بن جائے کہ وہ کل کو اگر وہ اتنے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے تو ہمیں کون پوچھے گا، اس لیے وہ انہوں نے نہیں مطلب ہے کہ ایک ہرڈل ہمیں انڈیپینڈنٹ نہ بنانے میں جوڈیشری کا obviously مین ہرڈل ہے وہ. اچھا میرا ایک سوال میں نے جوڈیشری کے حوالے سے ایک سوال کرنا تھا کیونکہ عہدیداروں کا بہت زیادہ ملنا جلنا ہوتا ہے بہت سارے ایشوز میں، مینجمنٹ کے ایشوز میں چیف صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات رہتی ہوگی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ٹینیور میں کیسا رویہ تھا ججز کا وکلا کے ساتھ؟ آپ کو کسی نے کمپلین کی تو آپ نے اس پہ کبھی شکایت یا کسی طرح کی ایشوز بنا ہو تو اس کو حل کس طرح کروایا؟ دیکھیں مجھے تو پہلے دن ہی میرا ٹینیور کا پہلا دن تھا تو اسی دن ہی شمسی صاحب کی کورٹ میں ایک شریف چوہان صاحب اللہ ان کو جنت سے فوت ہو گئے، یہ اس سوال پوچھنے کا وہ وفات پا گئے، تو ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تو پھر ساری بھارت کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ہماری کیبنٹ نے پراپر اس کا ایکشن لیا تھا اور وہ بڑا اپروپریٹ ایکشن تھا. دیکھیں ایک بات آپ کو بڑی شیئر بتاؤ، جب کیبنٹ آتی ہے نا تو جوڈیشری کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کی کیبنٹ ہے، یہ انڈیپینڈنٹ ہے، یہ ہماری خوشامد کرنے والی ہے، یا یہ کس طرح کی کیبنٹ ہے، یہ تگڑی کیبنٹ ہے. جس دن تگڑی کیبنٹ آتی ہے یقین مانیں ان کو ہمارے سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بندے آئے ہیں یہ تگڑے ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ ہیڈڈ ہیں، یہ اپنا فیصلہ خود کریں گے، انہوں نے ہماری نہیں ماننی. اور وہ اس کے مطابق اسی وقت ویری نیکسٹ سیکنڈ جو ہے رزلٹ آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اس کے مطابق تیار کر لیتے ہیں. اور جب ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو آئے ہیں یہ کمپرومائزڈ لوگ ہیں تو یہ پھر وہ اس کے مطابق ہی پھر بار کو ٹریٹ بھی کرتے ہیں. اچھا اصل یہ بتائیں، یہ بھی ایک سننے میں بات آتی ہے، آپ تو عہدیدار رہے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ پہلا دن جب کیبنٹ بیٹھتی ہے صدر سیکرٹری تو ایٹ لیسٹ کم از کم جسٹس اسی دن بنا دیے جاتے ہیں کہ آپ جسٹس ہیں کمنگ، تو آپ اس کے مطابق اب آپ نے رول ادا کرنا ہے، تو آپ کا کمنگ جسٹس ہیں. یہ ایسا کوئی دیکھیں وہ بات بالکل کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن جو جوڈیشری ہے نا وہ بڑے سیانے ہیں اس معاملے میں. انہیں بندے کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو اگر ہم نے خریدنا ہے یا اس کو کوئی لالی پاپ دینا ہے تو اس نے لے لینا ہے یا اس نے نہیں لینا. جو انڈیپینڈنٹ بندہ ہوتا ہے، فیئر بندہ ہوتا ہے، انٹیگریٹی والا بندہ ہوتا ہے، اس کو یہ آفر ہی نہیں کرتے. یہ آفر ہی اس کے لیے ہوتی ہے جس کا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اسی طرح کا بندہ ہے اور اس کو ہم نے اسی طرح پورا سال، ادھر ہمارے کہیں سے دور ہیں وہ سارا سال جو ہے اپنے آپ کو جج سمجھ کے انہوں نے گزار دیا ہے اور آخر میں پھر ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں. چلیں اچھا سر ایک اور سوال ہے، آپ نے جس طرح فرمایا کہ 7 کروڑ روپیہ آپ کے ٹینور میں آپ کو امداد ملی تھی حکومت سے، تو اس کا استعمال آپ نے کیسے کیا؟ باہر پہ وہ پیسے لگے، وہ پیسے کہاں پہ کنزیوم ہوئے؟ میں اس کو بتاتا ہوں جی. میرا خیال ہے کہ یہ میرا وائی ٹینیور تھا کہ جس میں ہمارے رولز میں نا کوئی چیز آڈٹ کی اویلیبل ہی نہیں تھی اس طرح کی. جب ہمیں میرا خیال ہے 7.5 کروڑ روپیہ ہمیں کیش ملی تھی ادھر سے پنجاب گورنمنٹ سے، اور 50 لاکھ روپیہ ہمیں ملا تھا فیڈرل گورنمنٹ سے. سو ٹوٹل 8 کروڑ یہ تھا، اور 3 کروڑ ہمارے فکسڈ ڈپازٹس جو ہے نا وہ آلریڈی پڑے ہوئے تھے، 4 کروڑ غالباً پڑے ہوئے تھے. میرا ٹینیور شاید وہ وائی ٹینیور ہوگا کہ جہاں پہ ہم اکاؤنٹ میں پیسے کیش چھوڑ کے گئے ہیں، ورنہ کسی ٹینیور میں بھی اکاؤنٹ میں پیسے کوئی پڑا نہیں ہوا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ہم نے رول یہ بنایا کہ آڈٹ
پہلے تو الیکشن ڈے پہ اب آج کل آڈٹ ہوتا ہے کہ جی اتنے پیسے آئے, اتنا خرچ کیا, منظور ہے جی, وہ 2 منٹ میں جی منظور ہے. اس وقت تو یوم حشر بنا ہوتا ہے, کسی کو کیا پتا اور کسی کا کیا کنسرن اس ٹائم کہ وہ کسی کا آڈٹ دیکھے. میں نے واحد میرا ٹینیور تھا کہ جس میں میں نے رولز کے مطابق 1 فروری کو نوٹس دیا, ایڈوانس نوٹس, 60 کاپیز کروائیں اپنی بینک سٹیٹمنٹ کی. پہلے 12 اکاؤنٹس تھے, ہم نے پورا سال 1 اکاؤنٹ رکھا, اسی میں سے اپنے پیسے یوٹیلائز کرتے رہے. اس 1 اکاؤنٹ کی میں نے 60 کاپیز بنوا کر ہر 60 کاپی ہر بار روم میں رکھوائی. ایڈوانس نوٹس دیا کہ جناب یہ کاپیز ہم نے رکھوا دی ہیں, جس کو کسی ایک ٹرانزیکشن میں بھی کوئی ایشو ہے فلاں دن میں ہم نے ہاؤس کرنا ہے, 1 ہفتے بعد, مطلب فروری کے 2nd ویک میں ہم نے ہاؤس کرنا ہے. کسی کو کوئی آبجیکشن ہے تو وہ ہاؤس میں اپنا لے آئے. اس کے بعد ہم نے ہاؤس کیا, یقین مانے 3 گھنٹے تک ہاؤس چلا. ہاؤس میں میں نے ایک ٹرانزیکشن کا پراپر حساب دیا کہ یہ ٹرانزیکشن فلاں ہے, یہ ٹرانزیکشن فلاں ہے, یہ ٹرانزیکشن فلاں ہے. اس کے بعد پھر ایک ایکسٹرنل آڈیٹر کو بلایا. ایکسٹرنل آڈیٹر آیا, اس نے آڈٹ رپورٹ جمع کروائی, وہ بھی پبلک کی, اور وہ پبلک سے نوٹس کے تھرو جو ہے اس کے آبجیکشنز مانگے کہ اگر کسی کو کوئی آبجیکشن ہے تو وہ لے کے, اور لوگوں نے آبجیکشنز کیے بھی اور ہم نے جوابات بھی اس کے دیے. لیکن انفارچونیٹلی اس کے بعد بے شک وہ ہمارا کوئی گروپ کا کوئی صدر آئے یا کوئی اور گروپ کا صدر آئے, کسی نے زحمت ہی نہیں کی کیبنٹ نے کہ اس طرح اس کو آڈٹ کے لیے پیش کیا. ہائیلی اپریشیٹڈ آپ کی یہ والی بات جو ہے کہ آڈٹ آپ نے بیفور الیکشن ڈے آپ نے اس کو پبلش کی, 1 مہینہ پہلے پبلش کیا, اور اس میں آپ نے لائرز کے لیے اس کو اوپن رکھا کہ اپنے اور ہاؤس میں اس کے جوابات دیے. تو یہ ایک میں ذات سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بالکل آپ کے ویو سے ہم ایگری کرتے ہیں کہ آڈٹ کم از کم 1 مہینہ پہلے ڈسکلوجر میں جائے, جنرل ہاؤس میں آئے, وہاں پہ جوابات. رولز بھی یہی ہے, رولز بھی یہی ہے. الیکشن ڈے پہ آگے پکڑا دیتے ہیں, لے جی آرڈر دیکھنے نہ, وہاں ٹائم ہوتا ہے, لوگوں کو اپنے مسائل پھنسے ہوتے ہیں, چلیں جی اب نیکسٹ اب آگے موو آن ہوتے ہیں. سر اس میں اگر مجھے اجازت دیں تو ایک بڑا اہم سوال ہے. آپ کے 1 سالہ ٹینیور میں شکتی صاحب آپ کی کوئی حسرت رہ گئی ہو کہ آپ یہ باہر کے لیے کام کرنا چاہ رہے تھے لیکن آپ کر نہیں سکے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ موقع دے تو آپ وہ کریں گے, وہ آپ ہمارے وکلا کو بتائیں. دیکھیں میں میری بہت زیادہ خواہش تھی کہ میں باہر کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنا کے جاؤں, فائنینشلی اس کو انڈیپینڈنٹ کر کے جاؤں, اور میں نے اس کی بہت زیادہ کوشش کی. میں نے منتیں بھی کیں, سماجتیں بھی کیں, شاید میں نے اپنی طبیعت کے خلاف جا کے بھی میں نے بہت ساری ریکویسٹ بہت سارے کارنرز میں کی کہ, لیکن بس وہ ہاکس اتنے زیادہ تھے کہ شاید میری اکیلے کی آواز ان کو سنائی نہ دی کہ باہر کو انڈیپینڈنٹ ہی ہونا چاہیے, اور فائنینشلی میں چاہتا تھا کہ باہر کو کسی طریقے انڈیپینڈنٹ کر جاؤں. تو لیٹس سے کبھی اب یہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو یہ جو ہاکس ہیں ان سے آپ ہماری جان چھڑوا دیں گے؟ جی جان تو میں نے پہلے بھی بڑی چھڑوائی اور سب کو بڑی اچھی طرح بتایا, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے. لیکن کوئی اکیلا بندہ نا, یہ اس طرح کی خرابیاں اکیلا بندہ دور نہیں کر سکتا جب تک ہم پوری بار یہ سوچ نہ لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارا استحصال کیا اور ہم نے ان کا کوئی سدباب کرنا. اچھا, اکیلا بندہ کچھ نہیں. تھوڑا سا اب ہم آگے موو آن ہو جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا آپ نے اس حوالے سے ہمیں بریف کر دیا. وی ہوپ کے بارے میں آپ سب سن رہے ہیں تو آپ اس کا خود سے انالیسس کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے. اچھا اصل میں یہ ذرا تھوڑا سا میں اس پہ بھی ڈیفائن کریں کہ آپ بطور ایک پولیٹیکل ورکر بار کے ایک کارکن سی سے, یہ جو بار کے اندر موجودہ حالات ہیں اس وقت, جو گروپس کے اندر جس طرح کی آپس کے اندر ایک کلیش جو ہے وہ بہت بڑھ چکے ہوئے ہیں. ناٹ اونلی میں دونوں گروپس کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل نیچر لاز کی بات کر رہا ہوں. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے؟ اس میں دیکھیں سب سے بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں. دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹیز میں اس حد تک انوالو کر لیا ہے اور باہر کو ہم لے کے گھس گئے ہیں ادھر پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کہ ہم نے اپنا جو انڈیپینڈنٹ ایک ہمارا تشخص تھا وہ ہم نے سارے کا سارا تباہ کر دیا. ایک سی وی ہم جیب میں ڈالتے ہیں اور ہمارا خیال یہی ہوتا ہے کہ میں لیٹ سے میں پی ٹی آئی کا اگر میں سپورٹر ہوں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی تو مجھے فلاں جاب مل جائے گی, اور اگر نون لیگ کا سپورٹر ہوں تو مجھے فلاں جگہ پہ مجھے ایڈوکیٹ جنرل آفس میں کوئی جاب مل جائے گی, اٹارنی جنرل آفس میں جاب مل جائے گی. ان چکروں میں ہم نے بار کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا, اور یہ جتنے ہمارے مسائل ہیں سارے کے سارے مسائل صرف
یہ پولیٹیکل انٹرفیرنس کی وجہ سے ہیں. جس دن یہ پولیٹیکل انٹرفیرنس ہم نے خود روکی اور ہم نے کہا کہ بھائی آپ کی جو پالیٹکس ہے وہ باہر کے باہر ہے, باہر کے اندر ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں, جو ایک دوسرے کے مقابلے میں بھی الیکشن لڑ رہے ہیں وہ ایک اچھی روایت کے جو ہے نا وہ لوگ ہونے چاہیے. چائے کا کپ جو ہے اس پہ بیٹھنا آپ کہتے ہیں کہ بیٹھنا چاہیے. جی بالکل. میں الیکشن لوز کیا تھا, میں نے یقین مانے 2 منٹ کے اندر میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے میسج آیا کہ ہم الیکشن لوز کر گئے ہیں. یقین مانے 2 منٹ کے اندر میں سامنے عامر سعید راں صاحب وہ ڈھول کی تھاپ پر ناچ رہے تھے, میں جا کے ہار ان کے گلے میں ڈال کے آیا. ہماری تو روایات یہ تھی. اب تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے مد مقابل الیکشن لڑ رہا ہے یہ خدا نہ خواستہ یہ تو کافر ہے, اور اس کے وہ تو پھر سالہ سال ایک دوسرے سے بات کرنا تو دور کی بات, ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چھوڑ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب یہ حالات آ گئے, اور یہ حالات ہم نے خود پیدا کیے ہیں نا, یہ کسی نے باہر سے آ کے پیدا نہیں کیے. سو میری گزارش یہ ہے کہ تمام نوجوانوں سے, ہمارے سینئر سے, کہ بار کو ان پولیٹیکل جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلنے دیں. بار کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ تھا, بار کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ رہنے دیں, تاکہ ہمارا تشخص جو پرانا تشخص تھا کہ لاہور ہائی کورٹ بار کا ایک نام تھا, ایک طاقت کا سمبل تھی, اس کا وہ برقرار رہنی چاہیے. یہ بات آپ اپنے گروپ میں بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اپنے وہاں پہ اپنے گروپ کے اندر جو میٹنگز ہوتی ہیں تو وہاں آپ نے یہ دیکھا ہوگا, میں نے مہینہ ڈیڑھ پہلے ایک بڑا شور بھی مچا کہ جی پوسٹ لگائی تھی کہ ہمارے جو صدور ہیں وہ جتنے صدور ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو دیکھیں میرا پتہ نہیں, میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو ہے نا بے رکن ہوں ذاتی طور پر, تو میں اس کردار کو بار سے باہر رکھوں, اس کردار کو لے کے بار کے اندر نہ لے آؤں. اسی طرح یہاں پہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی بار میں اس حد تک پینیٹریشن ہو چکی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے بڑے بڑے ڈسپیوٹس جو ہیں ان کے دفتروں میں جا کے حل ہو رہے ہیں. تو یہ گزارش ہے کہ ان چیزوں سے بچیں, اور یہ بچنا ہم نے خود ہے. اگر ہم خود نہیں بچیں گے تو کسی نے باہر سے آ کے نہیں بچانا. آپ نے اپنے ٹینیور میں کوئی پولیٹیکل شخصیت کو مدعو نہیں کیا یا دعوت نہیں دی, جیسے کہ لوگ سیمینار وغیرہ کرتے ہیں باہر سے خطاب کرنے کے لیے آپ نے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی پولیٹیکل آئیڈینٹی کو آنا چاہیے باہر میں, اگر باہر کو پاک کرنا ہے سیاست سے؟ نہیں دیکھیں جی, بار ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, کسی ادارے میں بھی آپ یہ کلاگ نہیں لگا سکتے کہ جی فلاں مکتب فکر کا بندہ نہیں آ سکتا. آنے کو کوئی نہیں ہے, آنے کو سارے آئیں, لیکن ان کے لیے کام کرنا اور بار کو ان کا ٹول بنانا یہ پرابلم ہے. ٹھیک بھائی, کہ آپ کے بار فارم اوپن ہونا چاہیے, سب کے لیے ہونا چاہیے, بار کا پلیٹ فارم سب کو ایکول ملے, بالکل ایز اے ٹول نہیں یوز ہونا چاہیے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کے ٹول بن کر ہم جو وہ چاہ رہے ہوں وہ ریزولوشن پاس ہو رہی ہو. ہم نے اپنی ریزولوشن کی دیکھیں نا, ہم نے اپنے ریزولوشن کی پریس ریلیز کی قدر ہی ختم کر دی ہے. ایک وقت ہوتا تھا کہ ہائی کورٹ بار کی پریس ریلیز کا ایک وزن ہوا کرتا تھا, وہ وزن ہم نے ختم کر دیا. اب تو سیدھا جیسے کیبنٹ آتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے پی ٹی آئی کی فیور میں دینی ہے, اس نے نون لیگ کی فیور میں دینی ہے, اس نے جماعت اسلامی کے فیور میں دینی ہے, اس نے پیپلز پارٹی کے فیور میں دینی ہے. اور اس کا مجموعی آپ سمجھتے ہیں کہ جو نقصان ہے وہ مجموعی وہ ہم سب کو ملتا ہے. اب ذرا مختصر یہ بتا دیں کہ آپ نے اتنے سال سے پولیٹیکل ورکر کے طور پہ کام کیا, صدر بھی آپ سیکٹری بھی رہے, وکلا کے مسائل آپ کی نظر میں ہیں کیا ہائی کورٹ لیول پہ؟ دیکھیں ہمارے جو ہائی کورٹ لیول پہ سب سے بڑا جو نوجوان وکلا کے لیے ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کو پراپر ہیئرنگ نہیں دی جاتی ان کو, اور اس میں قصور کچھ بار کا ہے کچھ ججز کا ہے. بار کا یہ قصور ہے کہ ہم نے اپنے نوجوان وکیل کو اس کا استحصال اس حد تک کیا کہ جس دن وہ بیچارہ پہلے دن بار میں قدم رکھتا ہے ہم اسے لیڈر بنا دیتے ہیں, اور اسے کہتے ہیں کہ لیڈر, وہ جب 3-4 دفعہ ایک نوجوان بندے کو اپنا لیڈر بنانا ہے تو وہ تو بیچارہ اپنا پروفیشن سے ہٹ کے وہ تو سیاست کو دیکھے گا نا, وہ تو سمجھے گا کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں. جب اس کو اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ میں تو 4-5 سال استعمال ہو گیا, تو وہ 4-5 سال اپنا وہ وقت جو اس نے اپنے پروفیشن کو دینا تھا وہ اس ٹائم وقت ضائع کر چکا ہوتا ہے. وہ پھر اس طرح اس کو ہم بار ایز اے لائر پریپیئر کر کے نہیں روسٹر پہ کھڑی کرتی کہ وہ ایک جج کے سامنے بہتر طریقے سے اپنا کیس پلیڈ کرے. اور نہ ہی ہمارے ججز میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اگر کوئی ڈی ٹریک ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ پراپر ٹریک کے اوپر لے کے, بلکہ وہ تو ٹریک پہ چلتے ہوئے بندے کو ٹریک سے ہٹا دیتے ہیں. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ فیس ویلیو جو ہے, فیس ویلیو ریلیف جو ہے وہ ہائی کورٹ لیول پہ اس طرح ہے جس طرح لوئر کورٹس کے اندر ہوتی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف بھی وہاں پہ برابر ملتا ہے, فیس ویلیو سے چینج ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اگر تو انصاف کی بات کریں نا تو وہ تو بات چھوڑ ہی دیں کہ انصاف کا تو ہمارے جو معاشرے سے
ہمارے گاؤں سے آپ شروع کریں اور ملکی لیول پہ سپریم کورٹ تک جائیں، وہ تو ہم یہ ناانصافی ہے جس کی وجہ سے آج یہ سارے انتشار پھیلا ہوا ہے ملک میں، اور جس حالات میں ہم بیٹھے ہیں یہ تو ججز میں بھی آپ مجھے تو کم از کم انصاف ہوتا ہوا بالکل نظر نہیں آتا، نہ ہی میں کو سمجھتا ہوں کہ جج بیٹھ کے انصاف کر رہے ہیں، وہ صرف وہ بھی اپنا ٹائم کل کر رہے ہیں اور ہم بھی اپنا ٹائم کل کر رہے ہیں۔ اوکے اچھا سر، ایک ایشو ہے بہت زیادہ نوجوان وکلا کو فیس کرنا پڑتا ہے، اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کی ہیلپ بھی چاہیں گے کہ اگر کسی نوجوان وکیل کو کسی اچھے چیمبر کی ضرورت ہو تو اس میں آپ ہماری مدد کریں گے فیوچر میں؟ اگر کوئی نوجوان ہم سے رابطہ کرتا ہے اور وہ کام کرنا چاہتا ہے، کام سیکھنا چاہتا ہے، تو ہماری دلی خواہش ہے کہ جو ہمارے مہمان آتے ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جتنی حد تک وہ ہماری ہیلپ آؤٹ کر سکیں اس کو اچھا چیمبر دینے کے لیے، تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے رابطے میں رہیں گے۔ جی بالکل۔ بس اصل میں لاسٹ ایک آخری بات کا جواب دے دیں۔ ایک تو سپریم کورٹ کا وکیل، ماشاءاللہ آپ سپریم کورٹ کے لائر ہیں، سپریم کورٹ کے اوپر تک جاتے ہوئے ایک پروسیجر ہوتا ہے، وہ چلیں وہ ہم پروسیجرل چیزوں پہ نہیں جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ایک اپنے وکلا کے لیے ایک ہاؤسنگ اسکیم بنائی، پھر اسے پلاٹ ملے ہیں یا نہیں ملے یہ بھی کوشچن ایک چل رہا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے عام وکیل کو ڈسٹرکٹ بارس کے لیول پہ، ہائی کورٹ لیول کے اوپر بھی وکلا کے لیے جو ان کے رہائشی مسائل ہیں اس کے لیے بار کو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرنی چاہیے؟ جی بالکل کرنی چاہیے، اور بار کی یہ ڈیوٹی بھی ہے۔ میں نے جس طرح آپ کو پہلے کہا کہ بار کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، جب بار فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوگی تو وہ اس طرح کے اقدامات اٹھائے گی نا۔ اب میرے پاس فنڈز آئے تو میں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ میں نے جو ہماری لیبارٹری تھی اس کو اتنا ویل اکوپڈ کر دیا کہ وہاں پہ جو ڈینٹسٹ ہے، آپ اس ٹائم لاہور میں سب سے مہنگا علاج دانتوں کا ہے، آپ جا کے لاہور ہائی کورٹ بار کا وہ ڈینٹل کلینک دیکھیں، جو بیسٹ آف دی بیسٹ جتنی چیزیں ہیں وہ ساری وہاں پہ اویلیبل ہیں، اور ہماری لیبارٹری میں ہر قسم کا اس ٹائم وکلاء کے لیے فری آف کاسٹ جو ہے وہ ان کے بلڈ سیمپلز لے کے وہ چیک بھی ہو رہے ہیں، اور اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو وہ تبھی ہوگا نا جب اب بار فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوگی۔ جب بار نے جا کے پیسے گورنمنٹ سے مانگنے ہیں تو بار نے پھر کیا ویلفیئر کا کام کرنا ہے اور پھر کیا اس نے کرنا ہے؟ تو جب فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوگی تو پھر اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں اس پہ بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ امید ہے کہ آپ نے آج کے ہمارے یہ جو ایپیسوڈز ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، حسن اقبال وڑائچ سابقہ سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو گزارش کی تھی کہ تشریف لائیں۔ ان کے خیالات میں جو مجھے جس ٹائم ان کی اجازت سے وہ یہ سمجھتا ہوں کہ بار کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، بار کو انڈیپینڈنٹ نہ صرف کہ پولیٹیکل ہونا چاہیے بلکہ بار کو فائنینشلی اس کے اپنے سورس کتنے کریٹ ہونے چاہیے کہ بار جو ہے وہ اپنے ممبرس کو سرو کر سکے ان کی ٹریننگ میں، اور along with ادر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے ہاؤسنگ سوسائٹی جیسے پروجیکٹس بھی تبھی ہو سکتے ہیں جب بار انڈیپینڈنٹ ہو۔ حسن بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی ناصر ہو، امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر ہمارے جو بڑے ہیں وہ اس پہ غور کریں گے اور بار کو واپس چائے کے کپ پہ لے کے آئیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی ناصر ہو۔